بائبل مقدس میں دو طرح کے سال دیے گئے ہیں یا کیلنڈرز ہیں. ایک جو ہے وہ دینی معاملات کے لیے اور دوسرا جو ہے دنیاوی معاملات کے لیے. اور بنی اسرائیل میں یا اسرائیل کے ملک میں آج بھی یہ دونوں سال ویسے ہی لاگو ہیں جیسے پرانے عہد نامہ میں دیے گئے تھے. اور خداوند نے بنی اسرائیل کو یہ کہا تھا دینی سال کے حوالے سے کہ تم نے ابیب کے مہینے میں، جس کو نسان کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ تم نے اس کو جو ہے نا مہینوں میں اول درجہ دینا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تمہیں ملک مصر سے اس ہی مہینے میں نکال کر لے آیا تھا. اور کہتے ہیں اس رات کو میں نے مصریوں کے پلوٹھوں کو ہلاک کیا تھا اور تمہارے پلوٹھوں کو بچایا تھا، اور اسی رات میں تمہیں وہاں سے نکال کر لے آیا تھا. اور اس لیے یہ جو سال یہ آزادی کا سال ہے، یہ چھٹکارے کا سال ہے، اور یہ خداوند کی نجات کا سال بھی کہا گیا اس کو بائبل میں. اس لیے خداوند نے کہا تھا کہ تم نے اپنے بچوں کو یہ بات بتانی ہے کہ وہ یاد رکھیں کہ میں وہ خدا ہوں جو تم کو ملک مصر کی غلامی سے آزاد کروا کر لایا ہوں. اور اس لیے یہ جو سال ہے اس کا تعلق ہوتا ہے اسرائیل کی عیدوں کے ساتھ. یہ عید فصح پر کہہ لیں کہ اس سے شروع تو نہیں ہوتا، لیکن عید فصح کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اس کا تعلق بے خمیری روٹیوں کے ساتھ ہے. اور یہ پہلی نسان کو شروع ہوتا ہے، ابیب کا جو پہلا مہینہ پہلی تاریخ کو شروع ہوتا ہے، 14 نسان کو اس میں جو ہوتا ہے وہ عید فصح منائی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ہی بے خمیری روٹیوں کی عید 7 دن ہوتی ہے. اس لیے خدا نے کہا تھا کہ یہ دینی معاملات کے لیے. اور اسرائیل میں آج بھی جو توریت کی پڑھائی ہوتی ہیں، عیدیں ہیں، اور جو باقی سارے عبادتی امور جو ہیں وہ اس سال کے ساتھ ہی جوڑے جاتے ہیں. ترتیب سارا جو عبادتی امور ہے ان کی وہ اس سال کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جاتا ہے، توریت کی پڑھائی خاص طور پر. دوسری طرف ہم دیکھیں تو جو دنیاوی سال ہے، سول ایئر جو ہے، اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے لیے خداوند نے کہا تھا کہ یہ نرسنگوں کی عید پر ایک سال خداوند نے کہا تھا. اور اس کا احبار کی کتاب میں ذکر ہے، اور وہاں پر لکھا ہوا ہے جی کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ تمہارے لیے خاص آرام کا دن ہوگا، اس میں یادگاری کے لیے نرسنگیں پھونکے جائیں اور مقدس مجمع ہو. یہ جو سال ہے اس کا تعلق ہے جی 7ویں مہینے کے ساتھ. 7واں مہینہ جو تشری کا بنتا ہے دینی سال کے اوپر. اصل میں یہ جو تشری کا مہینہ یہ پہلا مہینہ بن جاتا ہے اگر ہم اس کو سول کیلنڈر میں دیکھیں گے. سول کیلنڈر جو آج بھی اسرائیل میں لاگو ہے، اسرائیل کا جو ملک ہے، اور وہ اسی ہی لیے روش شنا جو ہے وہ ان نرسنگوں کی عید پر کرتے ہیں، اور نرسنگوں کی عید پر وہ نرسنگیں پھونکتے ہیں اور نئے سال کا آغاز کرتے ہیں. روش شنا مطلب نئے سال کا آغاز ہے، اس کی خوشی ہے، اس کی سیلیبریشن ہے. اور اس کے ساتھ ان کے سارے کاروباری معاملات، فصلوں کے، پیداوار کے، اور جو سورج کا جو چاند اور زمین کا جو سائیکل ہے جس کے ساتھ فصلوں کے مہینے گرمی سردی آتی ہے، یہ اس کو بیلنس کرتا ہے سارے کا سارا. اور اس کا تعلق ان ساری معاملات کے ساتھ ہے. اور یہ دیکھیں کہ یہ واضح فرق ہمیں دکھائی دیتا ہے. لیکن ان دونوں سالوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو دونوں سالوں میں برکت ہے. دیکھیں پہلے سال کی برکت یہ ہے کہ اس میں روحانی طور پر خدا نے ان کو، روحانی سینس میں تو نہیں، لیکن یہ بات ہے کہ خدا نے بنی اسرائیل کو ملک مصر سے آزاد کروایا. اس کے اندر آزادی کی بات ہے، چھٹکارے کی اور غلامی سے نکلنے کی. اور خداوند نے ان کو ایک کہنے کہ نئی زندگی دے دی، قوم کے طور پر ان کی پہچان دی ہے، آئیڈینٹی دی ہے وہاں پر. اور وہ لہو کا اس کے ساتھ تعلق ہے، فصح کا اس کے ساتھ تعلق ہے، جو پورا اس کے اندر میسج دکھائی دیتا ہے. اور یہ بات ہمیں پوری ہوتی دکھائی دیتی ہے یسوع مسیح میں. اور اسی لیے ہمیں اس کو روحانی طور پر سمجھنے کی آسانی ہو جاتی ہے کہ یسوع مسیح جب فصح کے برے کے طور پر آئے ہیں تو ایکچولی 14 نسان کو قربان ہونے کا مقصد ہی یہ تھا ان کو، کہ جیسے بنی اسرائیل کو غلامی سے آزادی ملی تھی، ویسے ہی بنی نوع انسان جو ہے وہ گناہ کی لعنت سے آزاد ہوں اور ان کا رشتہ واپس خدا کی ذات سے، خدا باپ سے مل جائے. اور یسوع مسیح نے یہ پورا کیا، کہ کر دکھایا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا سال ہے آپ دیکھیں وہ ہے دنیاوی برکتوں کا سال. اور خداوند نے اس کے لیے پیداوار اور ساری چیزیں جو کھانے پینے کی، فصلوں کی کٹائی، وہ ساری کی ساری اس سے جڑی ہوئی ہیں. آپ کا کاروبار، آپ کا لین دین، آپ کا پیسہ، آپ کی نوکری، آپ کی جابز، وہ ساری کی ساری اس کے ساتھ ہیں. اور اس کو جوڑا گیا ہے نرسنگوں کے ساتھ. اور نرسنگا جو ہے وہ فتح مندی کو ظاہر کرتا ہے، نرسنگا سرفرازی کو ظاہر کرتا ہے، اور نرسنگا جو ہے نا جیت کو بھی ظاہر کرتا ہے.
کہ خداوند نے آپ کے لیے فتح مندی رکھی ہے، کامیابی رکھی ہے، وکٹری رکھی ہوئی ہے، اور روحانی طور پر بھی، عید فصح کے طور پر بھی، اور دنیاوی طور پر بھی۔ جیسے کلام میں لکھا ہے نا کہ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی تو یہ ساری چیزیں تمہیں ملتی جائیں گی۔ جب ہم یسوع مسیح میں آ جاتے ہیں، مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں، تو روحانی طور پہ تو ہم آزاد ہو ہی گئے ہیں۔ اب ہمیں دنیاوی برکتیں بھی ملنی ہی ملنی ہیں۔ یہ کلام کا فیصلہ ہے، جو مسیح کے ساتھ رشتے میں ہے، خدا کے ساتھ رشتے میں ہے، اس کو دنیاوی برکتیں بھی ملیں گی۔ وہ سمجھے کہ وہ خدا کا نرسنگا بن گیا ہے، اور وہ جب پھونکے گا، کلام کی بات کرے گا، اپنے چال چلن سے، اپنے کردار سے مسیح کو اجاگر کرے گا، تو وہ دنیا کو جیتے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو برکتیں، دنیاوی برکتیں، پیسہ، دولت، سرفرازی، شہرت، سب کچھ اس کو ملے گا۔ آمین۔ یہ دیکھیں کہ جو نئے سال کا جو اس کے اندر مفہوم ہے یا جو مکاشفہ ہے، وہ یہ ہے کہ خداوند برکت دینا چاہتا ہے۔ یہ جو سال ہے نا، یہ جس کو ہم فالو کرتے ہیں، یہ گریگورین کیلنڈر ہے، یہ رومی کیلنڈر ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں، اور اس کو بھی دیکھیں کسی طریقے سے مسیح کے ساتھ ہی یہ جڑتا ہے، کیونکہ یہ بی سی اور اے ڈی کے حساب سے ہی مانا جاتا ہے۔ اور بی سی کا مطلب بیفور کرائسٹ، کہ مسیح سے پہلے، اور اے ڈی کا مطلب ہے اینو ڈومینی۔ اینو ڈومینی کا مطلب ہے خداوند کا سال، اور یہ بالکل مسیح کی پیدائش کے ساتھ ہی جا کے جوڑتا ہے۔ حالانکہ ہے یہ رومی ہے، اور یہ ان کے دیوی دیوتاؤں کے نام پہ ہیں، ان کے دن بھی، ان کے مہینوں کے نام بھی، لیکن یہ چیز ضرور بتاتا ہے کہ مسیح کو پیدا ہوئے، اس زمین پر آئے، وہ 2026 سال ہو گئے، یا 2025 ہو گئے، یا جتنا بھی سال، جیسے جیسے نیا سال آتا جائے گا اس کیلنڈر کے اوپر۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہر کیلنڈر کے اوپر ہمیں خدا کی چھاپ دکھائی دے رہی ہے، خدا کا ہاتھ دکھائی دے رہا ہے، اور اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ کیونکہ خداوند خدا ہر ایک دن کا، ہر ایک مہینے کا، ہر ایک سال کا، ہر ایک ہفتے کا خالق اور مالک ہے۔ اس نے ہر دن کو بنایا تھا اور برکت دی تھی، اور 7ویں دن لکھا ہے کہ جب اپنے سارے کام سے فارغ ہوا تو اس نے اس کو سبت کا دن ٹھہرایا، وہ آرام کا دن ٹھہرایا، اور اس طریقے سے ہفتہ، اور پھر مہینہ، اور پھر سال، اور یہ سائیکل سارے کا سارا چلتا ہے۔ آمین۔ خداوند کی ذاتی کنٹرول میں ہے، اور ہمیں یہ چیز، اس کا اقرار کرنا چاہیے کہ اے خداوند، یہ سال اور یہ آنے والے جتنے بھی سال ہیں، اس میں خداوند تیرا ہاتھ ہم پر، تیرا فضل بھرا ہاتھ ہم پر بنا رہے۔ گاڈ بلیس۔